بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. فروغ مرثیہ کے سلسلے کا ایک اور پروگرام لے کر اصغر مہدی رضوی اور ڈاکٹر تقی عابدی حاضر خدمت ہیں. آج سلسلے کو جوڑیں گے اور سودا اور میر کے بعد ذکر کریں گے اردو مرثیے کے نقرئی دور کا. فصیح کی بات کریں گے، دلگیر کا تذکرہ کریں گے، خلیق کا بیان ہوگا اور کوشش یہ کی جائے گی کہ اس دور کا احاطہ کیا جا سکے. یہاں میں ادب کا ایک بند پیش کرنے کی کوشش کروں گا. کہتے ہیں موت کو عاشق جانباز دلہن کہتے ہیں، واہ، پھول ہر زخم کو مقتل کو چمن کہتے ہیں، واہ، بزم شادی ہے یہی دیکھ کے رن کہتے ہیں، ارے تیغ کی چال کو الفت کا چلن کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان ظلم تو نور کی فکر 8 پہر ہوتی ہے، شام ہوتی ہے ادھر، واہ، صبح ادھر ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان ڈاکٹر صاحب، اہل دین فوج بدیماں سے نکل جاتے ہیں، واہ، شیر نیزوں کے نیستاں سے نکل جاتے ہیں، وصل کے دن شب ہجراں سے نکل جاتے ہیں، آشنا نوح کے طوفان سے نکل جاتے ہیں، بے وفاؤں سے کہاں اہل وفا رکتے ہیں. واہ، بھائی اہل جنت کہیں دو زخمیں بھلا رکتے ہیں. تو واہ. جو پروگرام میں ڈاکٹر صاحب نے احاطہ کیا تھا ناظرین کہ مرثیہ صرف آپ کو رونے رلانے پر آور نہیں کرتا بلکہ انسانی اقدار اور رشتوں کی اہمیت بھی بتلاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اردو ادب کے مرثیے کے نقرئی دور پر کچھ روشنی ڈالیں. یقیناً اردو ادب کے نقرئی دور پر گفتگو کرنے سے پہلے اصغر عزیز صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ 2-3 رباعیات بھی آپ کی خدمت میں ناظرین کو پیش کروں کہ جب مجلس آمادہ ہوتی تھی تو منبر پر مرثیہ نگار، مرثیہ پڑھنے والے لوگ بیٹھنے تک، اور کیونکہ تہذیب مرثیہ کی تربیت یہ تھی کہ اخلاق کی طرف روشنی ہو. یہ جو نواس رسول کا ذکر ہے وہ صرف شاعری نہیں تھی بلکہ اس میں ایک پیغام تھا کہ ہم کوشش کریں کہ جس راستے کی ہم کو تلقین دی گئی ہے اس پر چلنے کے لیے ان کی سیرت اور ان کا جو پیغام ہے اس پر قرآن اور احادیث کی روشنی میں عمل کریں. تو میر انیس کی آپ دیکھیے ربائی ہے، حمدیہ ربائی ہے، یا رب خلاق مہر و ماہی تو ہے، یعنی مچھلی کو بھی تو نے بنایا ہے اور تو نے آپ کے سورج کو بھی بنایا. بخشندہ تاج و تخت شاہی تو ہے، بے منتو بے سوالو بے استحقاق، نہ منت رکھتا ہے نہ کسی کے سوال سے بغیر اور جس کا کوئی حق بھی نہیں بنتا، بے استحقاق دیتا ہے جو سب کو، یا الہی تو ہے. یا رب خلاق مہر و ماہی تو ہے، بخشندہ تاج و تخت شاہی تو ہے، بے منت و بے سوال و بے استحقاق دیتا ہے جو سب کو، یا الہی تو ہے. اور ہم جو بندے ہیں ہم عبادت تیری کیا کر سکیں؟ یعنی ایک درس ہے. آپ دیکھتے ہیں مسجد سے جب مسلمان نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو اس کی گردن اتنی اونچی ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے سجدے سے اس نے احسان کیا ہے. میر انیس کہتے ہیں ممکن نہیں عبد سے عبادت تیری، خلق و کرم و عطا ہے عادت تیری، صحرا صحرا ہیں گو کہ عصیاں میرے، دریا دریا مگر ہے رحمت تیری. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، کیا کہنے، صحرا صحرا ہے گو کہ عصیاں میرے، کیا کہنے. دریا دریا مگر ہے رحمت تیری. اور حضرت دبیر، یعنی شاعر پہلے جاتا ہے، مرثیہ نگار پہلے نعتیہ شعر پڑھتا ہے، یعنی پہلے آپ کے حمدیہ شعر پڑھتا ہے، اس کے بعد نعتیہ شعر پڑھتا ہے. مرزا دبیر کی آپ کے ربائی پیش کر رہا ہوں کہ کیا روئے پیمبر نے ضیا پائی ہے، فرقاں کی بلا فرق
یہ زیبائی ہے، ہر شے سے مقدم ہے ہمیں اس کا ادب، قرآن سے پہلے یہ کتاب آئی ہے، کیا کہنے، کیا روئے پیمبر نے ضیا پائی ہے، قرآن کی بلا فرق یہ زیبائی ہے، ہر شے سے مقدم ہے ہمیں اس کا ادب، قرآن سے پہلے یہ کتاب آئی ہے۔ اور پھر مدح پنجتن میں کہتے ہیں باغ جنت میں خدائے ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ نبی اور علی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے۔ تو شاعر مرثیہ نگار محفل کو جماتا ہے یہ کہہ کر، اور منقبت کے پھر شعر کہتا ہے کہ دنیا سے اٹھا لے کے جو نام حیدر، جنت کو چلا بحر سلام حیدر، عصیاں ہوئی سد راہ تو رضوان نے کہا آنے دو اسے، یہ ہے غلام حیدر، آنے دو اسے، یہ ہے غلام حیدر۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب ابتدائی دور سے مرثیہ نکلا، جب قطب شاہی محمد قلی قطب شاہ جیسے پہلے صاحب دیوان شاعر نے نبی کے صدقے بہت سی آپ کے جو ہے مناجاتیں لکھیں اور مرثیے لکھے، اور یہ ہوتا ہوا جب ولی سے اور میر سے اور سودا سے ہوتا ہوا اور اس زمانے کے شعراء سے گزرتا ہوا، جب نقروی اور سلور پیریڈ میں نقروی دور میں پہنچا، تو نقروی دور میں اگرچہ کہ 4 شعراء اصغر رضوی صاحب معروف ہیں، لیکن ایک ایسا بھی شاعر گزرا ہے جو انہی کا تقریباً ان سے کچھ پہلے تھا، جس کو ہم سکندر، خلیفہ سکندر کہتے ہیں۔ اچھا یہ سکندر پنجابی کے نام سے مشہور؟ جی ہاں، یہ پنجاب کے تھے اور یہ تشریف لائے تھے لکھنؤ، اور انہوں نے پنجابی میں بھی مرثیے کہے ہیں، پوربی میں بھی مرثیے کہے ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے آپ کے جو ہے اردو میں بھی مرثیے کہے ہیں اس زمانے میں۔ اس کی حالت یہ تھی کہ یہ اتنے دلکش اور اتنے پر جذباتی مرثیے کہتے کہ مسعود حسن ادیب لکھتے ہیں کہ انیس اور دبیر کے دور میں بھی ان کے مرثیوں سے لوگ اتنے مانوس ہو چکے تھے کہ کہتے تھے بھائی 1-2 مصرے کم از کم میاں سکندر کے سنا دے۔ یعنی آپ سنیے کہ کس طریقے سے اس شاعر کی، اس کو کہتے ہیں قبولیت، کہ مقبول اتنا ہوئے کہ میر انیس کے مرثیے کے بعد آخر کسی کی مرثیے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن لوگ کہتے تھے بہرے آپ کے جو ہے۔ تو ایک بڑا ان کا مشہور مرثیہ ہے، وہ میں آپ کو 2-3 بند سنانا چاہتا ہوں میاں سکندر خلیفہ کے، کہ منظر کشی دیکھیے کہ حضرت یعنی صغرا فاطمہ صغرا دروازے پر کھڑی ہیں اور کہتی ہیں ہے روایت شتر اسوار کسی کا تھا رسول، اس جگہ شہر مدینہ میں ہوا اس کا نزول، جس محلے میں بہم رہتے تھے حسنین بطول، ایک لڑکی کھڑی دروازے پہ بیمار و ملول، خط لیے کہتی تھی پردے سے لگی زار و نزار، ادھر آ تجھ کو خدا کی قسم اے ناقہ سوار، ناگہاں سن شتر اسوار وہ آواز حزین، با ادب آن کے کہنے لگا پردے کے قرین، کوئی اس گھر میں دلاسے کو تیرے ہے کہ نہیں، اتنی سی عمر میں کیا دکھ ہے کہ تو ہے غمگین، کون سی قوم کی تو لڑکی ہے بیمار صغیر، کیا تیرا نام ہے تو کس کے لیے ہے دلگیر، سن کے خاموش ہو منہ پھیر کے وہ ناقہ سوار، ہانکتا اونٹ چلا چھوڑ مدینے کا دیار، جس طرف دیکھتا جنگل میں اٹھے ہے غبار، دوڑ کر پوچھتا ہر ایک مسافر کو پکار، لشکرے ابن علی سے جو کوئی ہو آگاہ، مجھے بتلا دے نشاں اس کا برائے اللہ۔ تو یہ جو مرثیہ کے کچھ میں نے 2-3 بند پڑھے، یہ مرثیہ میاں سکندر خلیفہ کا ہے، اور ان کے کئی مرثیے اس وقت ہیں، اس پر میں کام کر رہا ہوں۔ اصغر رضوی صاحب انشاءاللہ ہم
اردو ادب کو میاں سکندر کے مرثیے پوری طریقے سے آپ کے پیش کریں گے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو 4 ستون ہیں جس میں میاں چھنو لال دلگیر نے ان کا کلام پورا چھایا ہو چکا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت نول کشور نے 6 جلدوں میں 1886 میں ان کے مرثیے شائع کیے. میاں چھنو لال دلگیر کا ذکر آ گیا تو ایک چیز میں ناظرین کی خدمت میں یہ بھی پیش کروں کہ یہ جو گفتگو کی جاتی ہے کہ میاں گھبرائے گی زینب چھنو لال دلگیر کا ہے، ہماری تحقیق کے مطابق یہ چھنو لال دلگیر کا نہیں ہے. چھنو لال دلگیر کے پورا کلام جو مطبوعہ ہے میرے پاس موجود ہے، میں نے ہر ایک صفحہ چھانا ہے. ہاں ایک سلام ہے ان کے پاس، وہ اس کی بحر بھی اسی آپ کے نوحے سے ملتی ہے، گھبرائے گی زینب، اور اس کی ایک لائن کے کچھ فقرے بھی اس سے ملتے ہیں، لیکن اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کو چاہیے کہ جو چیز تحقیق طلب ہے وہ محققین سے پوچھیں، اس وجہ سے کہ جس کے بھی ثواب ہے. گھبرائے گی زینب ایک مقبول ترین نوحہ ہے، اور تو اس کا ثواب اسی کو پہنچے. بہرحال یہ تذکرہ آ گیا. چھنو لال دلگیر کی زبان میں لکنت تھی، وہ مرثیہ بہت کم پڑھتے تھے لیکن مرثیے لکھتے تھے غضب کے، اور ان کے مرثیے میں جو جذبات نگاری تھی. دوسرے جو تھے وہ میر جعفر فصیح تھے. میر جعفر فصیح کا حال یہ تھا کہ یہ کبھی آپ کے زیادہ تر زندگی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے جو ہے کربلا میں گزار دی، لیکن جہاں بھی سفر میں ہوں حضر میں ہوں وہ مسلسل مرثیہ لکھتے تھے، اور ایسے ایسے مطالب لکھے ہیں. ایک جگہ دربار یزید میں آپ کے ہوا یہ کہ جب دربار یزید سے باہر نکلے قافلہ تو امام سجاد کے ساتھ ان کے چھوٹے بیٹے امام محمد باقر تھے. تو محمد باقر نے کیونکہ بہت ہی 5 یا 4 سال کا سن تھا یا اس سے بھی کم سن تھا، تو وہ اپنے باپ سے پوچھتے ہیں کہ کیوں یہ لوگ ہمیں اتنا تکلیف دے رہے ہیں، کیوں ہمیں اس کو ستا رہے ہیں ہمیں اتنا. تو مسیح میر جعفر نے اس مضمون کو دیکھیے. ایک چیز عرض کروں کہ شاعر مورخ نہیں ہے، بہت بہتر. شاعر مرثیہ نگار شاعر ہے اور مرثیہ شاعری ہے، مورخ نہیں ہے. ہر جزیات کو آپ کتاب میں تلاش نہیں کر سکتے. شاعر اس کو اپنے تخیل سے موضوع دیتا ہے. اگر اسے ایک سطر مل جائے تو اس ایک سطر سے پورا ایک باب بناتا ہے. تو شاعری کے اصول ہی الگ ہوتے ہیں. تو جب کمسن بیٹے نے یہ سوال کیا تو باپ نے اس کا جواب دیا. فصیح نے اسے نظم کیا ہے. یہ 3 بند سنیے کہ قوم کی خاطر، اسلام کی خاطر، ملت اسلامیہ کی خاطر، نبی کی اولاد آل نبی جو مشکلات سہ رہی ہے اسے اپنے کھلے دل سے قبول کر رہی ہے. کہا رو کے باپ نے اے پسر تو امام زادہ ہے صبر کر. جب امام محمد باقر روتے ہیں اور اس مشکلات سے بچہ ہے 5 سال کا، تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اے پسر تو امام زادہ ہے صبر کر، یہی ذلتیں ہیں شرف تیرا، نہ ملول ہو نہ ہو چشم تر. اسی زندگی میں تو ہے مزہ کہ جو موت سے ہے شدید تر، نہیں سر کٹانے میں برتری، نہیں ناگوار وہ اس قدر. ہمیں ہر نفس دم تیغ ہے، ہمیں ہر قدم پر جہاد ہے. یہی درد اپنی پسند ہے، یہی رنج اپنی مراد ہے. دیکھیے مرثیہ بیان ہو رہا ہے، مرثیہ پیغام انسانیت کا پیغام دے رہا ہے. مرثیہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم صحیح راستے پر ہو تو یہ تمہارا، ہمیں ہر نفس دم تیغ ہے، ہمیں ہر قدم پر جہاد ہے. یہی درد اپنی پسند ہے، یہی رنج اپنی مراد ہے. یہ خدا کا فضل ہے شکر کر، یہ لقب بھی فوز عظیم ہے. نہ تو ذلیل ہے نہ حقیر ہے، نہ پدر علیل و سقیم ہے.
یہ تفضلات کریم ہیں. یہ جو مصیبتیں ہم پر پڑ رہی ہیں یہ مولا، یہ اللہ کی طرف سے ہم پر فضل ہو رہا ہے. یہ تفضلات کریم ہے، یہ عطائے رب رحیم ہے. دل داغدار تو باغ ہے، یہ سموم باد نسیم ہے. یہ جو ظلم، یہ جو گرمی، یہ جو سوز گداس، یہ جو خیمے جلائے جا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے یہ باد سموم نسیم بن جاتی ہے. نہ یہ زخم کھانے میں مزہ، نہ یہ زخم کھانے میں ہے مزہ، نہ حلاوتیں ہیں، نہ حلاوتیں ہیں یہ حرب میں. کہیں کیا جو ملتی ہیں لذتیں ہمیں تازیانوں کی ضرب میں. کیا کہنے، کہیں کیا جو ملتی ہیں لذتیں ہمیں تازیانوں کی ضرب میں. یہ جو تپ سے تن ہے دہک رہا، یہ بدن جو دھویں سے لال ہے، یہی دل کی عین مراد ہے، یہ اپنا جاہو جلال ہے. امام فرما رہے ہیں کہ یہ جو تپ سے تن ہے دہک رہا، یہ بدن جو لہو سے لال ہے، یہی دل کی عین مراد ہے، یہ ہے اپنا جاہو جلال ہے جو ذوف و غش کی زیادتی، یہی اپنا فضل و کمال ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ فصیح ان مصروں میں اسیر ہیں. چوتھے امام، امام سجاد زخمی ہیں، طوق اور بیڑیاں پہنے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، تب ہے، خون بہہ رہا ہے. اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں جو ذوف اور غش پر غش طاری ہو رہے ہیں، ہے جو ذوف و غش کی زیادتی، یہی اپنا فضل و کمال ہے. رخ زرد دیدہ خوں فشاں، یہی اپنا حسن جمال ہے. کہتے ہیں ہم ملت کے لیے، ہم قوم کے لیے، ہم دین محمد کے لیے یہ جو جہاد ہر قدم پر مصیبتیں ٹال رہے ہیں، رخ ہمارا زرد ہو چکا ہے. رخ زرد وہ دیدہ خوں فشاں، اور ہماری آنکھیں خون سے لال ہیں، یہی اپنا حسن جمال ہے. یہ ہے دستہ سنبل تازہ کا، یہ جو ہتھکڑیاں میرے ہاتھ میں ڈالی گئی ہیں، یہ سنبل پھول کا دستہ ہے میرے ہاتھ میں. یہ ہے دستہ سنبل تازہ کا، سر دست میں جو مہار ہے، نہیں سلسلہ یہ ہے بدھیاں. یہ جو پٹیاں مجھے لگائی گئی ہیں، یہ جو کپڑے باندھے گئے ہیں میرے زخموں پر، یہی توق پھولوں کا ہار ہے. اور یہ جو گلے میں طاق ڈالا گیا ہے، یہ پھولوں کا ہار ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہمارا نقروی دور کا شاعر میر جعفر فصیح نے ان 3 بندوں میں، اگر ان 3 بند کو ہم پوری طریقے سے آپ کے، یہ اتنے ادق ہیں، یہ اتنے مشکل ہیں، اور یہ یعنی تمام جو بدنی اور روحی جو مشکلات ہیں، اس کو امام چہرم نے اپنے بیٹے امام پنجم کو کہا یہ قوم کے لیے اگر کوئی شخص اپنے ایثار و قربانی کے لیے کوئی شخص یہ مصیبتیں جھیلے تو یہ مصیبتیں، یہ صحراؤں میں یہ کانٹوں پر چلنا، یہ پابرہنہ رہنا، یہ خونوں کے آپ کے یہ زخموں کے منہ دہنوں کا کھلنا، یہ سب آپ کے گل اور گلکاری بن جاتے ہیں. تو اصغر عزیز صاحب، مرثیہ انسان میں ایک یعنی جو کمیاں ہیں انسان کی فکر میں، ایک عزم کو پیدا کرتا ہے، ایک حریت کو پیدا کرتا ہے، ایک جذبے کو پیدا کرتا ہے. تو یہ صرف رونے رلانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ عزم کا اور پیغام ہے کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ اس راستے پر، جس راستے پر مشکلات ہوں، اس سے نبرد آزما ہوں، تو آپ کو چاہیے. اقبال نے اسی لیے کہا تھا زمانہ باتو نہ سازست تو بزمانے ستیس، اگر زمانہ تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا تو زمانے سے جنگ کر. تو معلوم یہ ہوا. تو آتے ہیں ہم تیسرے آپ کے جو ہے تیسرے شاعر پر آنے سے پہلے ایک میں ناظرین کا میں کہہ سکتا ہوں کہ پیغام آپ تک کے پہنچانا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، جب نقرئی دور کی بات ہو تو قلیق کے مرثیے عامیں مل جاتے ہیں، دلگیر کے مرثیے بھی مل جاتے ہیں. مرثیہ نہیں ملتا تو فصیح کا نہیں ملتا، بہت نایاب ہے، انقا ہو چکا ہے. تو میری درخواست ہوگی کہ آپ اس پر بھی کام کریں، کیونکہ میرے خیال میں مرثیے سے جو محبت رکھتے ہیں
اور جو فصیح سے محبت رکھتے ہیں وہ آپ کو دعائیں دیں گے اگر آپ فصیح کے مرثیوں پر بھی کام کریں. ضرور. میں وعدہ کرتا ہوں میرے پاس فصیح کے آپ کے جو ہے غیر مطبوعہ مرثیے بھی ہیں اور انشاءاللہ ان پر آپ کے ایک مضمون بھی میرا ہے اور وہ کوشش کروں گا کہ فصیح کے مرثیے اور فصیح کا ہم سلام بھی آپ کو سنائیں گے. ہاں تو فصیح کے سلام اور فصیح کے مرثیے ہیں لیکن اس کی پوری طریقے سے جیسے ہونا چاہیے تھا یوں سمجھیے کہ تشہیر نہیں ہو سکی کیونکہ نہ فصیح کو ایسا شاگرد ملا جو ضمیر کو دبیر کے نام پر ملا یا انیس کو اپنے بیٹوں کی طرح سے ملا. چھنو لال دلگیر کو تو خوش قسمت تھے کہ ناول کشور آپ کے مل گئے. تو ہوا یہ کہ ناول کشور نے جب ان کا انتقال ہوا تو بھجوایا کہ جتنا بھی کلام ان کا ہے تو کئی ٹھیلوں پر بند کر جو ان کے گھر میں کلام تھا ٹھیلوں پر بھر کر بھیجا گیا اور ناول کشور نے لکھنؤ میں ان سب کو تضمین کیا، ترتیب دلوایا اور پوری طریقے سے شائع کیا. تو آج 6 جلدیں ہمارے پاس چھنو لال دلگیر کی مراثی کی موجود ہیں جس میں اسلامی قدریں، فضیلت انسان اور محمد و آل محمد کا تذکرہ بہت ہی خوبصورتی سے ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ فصیح کا جہاں تک تعلق ہے وہ بڑے خوبصورت آپ کے جو ہے مرثیہ نگار ہیں اور ضمیر سے تو آپ واقف ہیں کہ ضمیر کے معراج نامے بھی دیکھنے کے قابل ہیں. ضمیر کے آپ کے جو ہے مرثیوں میں جو جزیات ہیں وہ بھی. لیکن ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دور میں جو نخروی دور تھا اسی میں چہرے میں مرثیے کا جو پہلا جو حصہ ہوتا ہے جس کو قصیدہ ہو تو اس کو تشبیب کہتے ہیں. قصیدے میں جو پہلا حصہ ہوتا ہے اس کو تشبیب کہتے ہیں. تشبیب یعنی شباب کی باتیں، یعنی قصیدے میں پہلے عشقیہ شاعری ہوتی تھی تو وہ عشقیہ شاعری کے شعر ہوتے تھے، اس کو تشبیب کہتے تھے. بعد میں یہ تشبیب کو نکال کر غزل بنا دی گئی. تو غزل کا وجود جو ہے در حقیقت قصیدے سے ہے. قصیدے کی جو تشبیب تھی اس کو ان اشعار کو جدا کر دیا گیا اور پھر ایک پوری صنف جو ہے غزل کی بنی ہے اگر ہم صنف کی تاریخ اور تواریخ میں جائیں. لیکن جہاں تک کہ مرثیے کا جو پہلا حصہ ہے اس کو بعض لوگ چہرہ کہتے ہیں، اس کو بعض لوگ آپ کے ماجرا کہتے ہیں جس میں کسی قسم کا بھی مطلب منظر کشی ہو سکتی ہے، جس میں تصوفی مسائل آ سکتے ہیں، جس میں آپ کے جو ہے تعلق کا بیان ہو سکتا ہے، جس میں پراشوب ہو سکتا ہے، جس میں ادب کی باتیں ہو سکتی ہیں. اور اس کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے یعنی 9 حصوں میں جو مرثیے کو حضرت مظفر ضمیر نے جو پیش کیا ہے اس کے بعد رخصت ہے. رخصت جو ہے آپ یعنی جو شہید آتا ہے میدان میں اس سے پہلے اب وہ خیمے میں رخصت ہوتا ہے، اس کا ایک اجازت طلب کرتا ہے جو اس خانوادے آپ کے مطہر کا طریقہ تھا، تربیت تھی. اور اس کے بعد آتا ہے رجس پیش کرتا ہے کہ میں کون ہوں، میں نواس رسول ہوں، میں فلاں ہوں. اور اس کے بعد سے پھر لڑائی کا آغاز ہوتا ہے. لڑائی میں آپ جانتے ہیں کہ گھوڑے اور تلوار اور دوسری چیزوں کی نمائش کی گئی ہے. اس کے بعد شہادت ہوتی ہے، شہادت کے بعد بین ہے اور بین کے بعد دعائیں. تو اس کا جو مسئلہ ہے اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے حضرت آپ کے ضمیر نے آپ کے پیش کیا ہے. تو یہ جو چہرہ تھا اس چہرے میں لوگوں نے اعتراض کیا کہ کربلا کے جو لخ و دخ صحرا میں ٹھنڈی ہوائیں، چشمے، گلشن، پھول، پرند کہاں ہیں؟ اگرچہ صحرا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو لوگ صحرا سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں صحرا میں بھی کچھ گوشے ہوتے ہیں جن کو نخلستان کہتے ہیں، جہاں پر پانی بھی ہوتا ہے، جہاں پر آپ کے جھاڑ بھی ہوتے ہیں، جہاں پر جھاڑ پر پرند اور چرند ہوتے ہیں. شاید اس کثرت سے نہ ہوں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ان شاعروں نے، میں عرض کر چکا ہوں، شاعر نہ جغرافک کا آپ کے جغرافیہ کا آپ کے ماہر ہے، نہ شاعر آپ کے جو ہے مورخ ہے. شاعر شاعری کر رہا ہے. تو شاعری جو کر رہا ہے تخیل کے دروازوں کو کھول رہا ہے اپنے. تو پہلے ان لوگوں نے، میر انیس نے مخصوصاً اپنے مرثیوں میں یہ جواز، یہ سند حاصل کر لی تھی کہ یہ جواز حاصل کر لیا تھا
کہ صحرا نواسے رسول کے قدموں کی برکت سے بہشت ہو گیا۔ ہائے ہائے پھر قوت متخلہ شاعر نے اس منظر نگاری کی، جب کربلا میں داخلے شاہ دین ہوا، ہاں دشت بلا نمونہ خلد بری ہوا۔ ہاں یعنی امام حسین کے قدموں کی چاپ سے ہائے ہاں سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمیں ہوا، ہائے خورشید محو حسن حسین حسین ہوا، پایا فروغ نیر دین کے ظہور سے، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے۔ تو یعنی یہ صدقہ رسول نواز رسول تھا۔ زہرا کے اختروں سے زمین آسماں ہوئی، غازی جہاں چلے وہ زمین کہکشاں ہوئی، غازی جہاں چلے وہ زمین کہکشاں ہوئی، سب عرض پاک غیرت باغ جنا ہوئی، ایسا مکی ملا کہ رفیع المقام ہوئی، ایسا مکی ملا کہ رفیع المقام ہوئی۔ دامن جو پاک و صاف تھا دشت مصاف کا، احرام باندھا کعبے نے اس کے طواف کا۔ منزلت بتا رہا ہے شاعر، منزل یہ بتا رہا ہے کہ حسین کے پاک قدموں سے یہ پاک آپ کے خاک پاک بن گئی، یہ خاک شفا بن گئی۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں دشت وغا میں نور خدا کا ظہور ہے، ذروں میں روشنی تجلی، ذروں میں روشنی تجلی طور ہے، ایک آفتاب رخ کی ضیا دور دور ہے، کوسوں زمین عکس سے دریائے نور ہے، اللہ رے حسن طبقہ عنبر سرشت کا، میدان کربلا ہے نمونہ بہشت کا، نہ میدان کربلا ہے نمونہ بہشت کا۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، اور بس وقت کی قید ہے اور نقرئی دور کا بہت بہترین ذکر ہوا۔ یہاں پہ اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے فصیح کے ہی ایک مرثیے کا ایک بند ارشاد آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ عازم جنگ ہو زینب کے جو دلدار آئے، واہ، عازم جنگ ہو زینب کے جو رن میں کس شان سے کھینچے ہوئے تلوار آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سامنے ان کے صفیں تان کے کفار آئے، واہ گفتگو کرتے یہ آپس میں ستمگار آئے، واہ، پیٹھ پر شملے ہوا میں پڑے لہراتے ہیں، بھئی دیکھو کس شان سے میدان میں چلے آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اب اگلے پروگراموں میں ہم ذکر کریں گے نقرئی دور سے اگلے دور کا، جو کہ سنہری دور کہلاتا ہے، اور اس میں ذکر ہوگا انشاءاللہ انیس کا اور دبیر کا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خدا حافظ۔